جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں بلند آواز سے بھری محفل میں درود پڑھنے لگ گیا، مجھے دیکھ کر جتنے اجتماع میں لوگ تھے سب نے بلند آواز سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ بس یہی اونچی آواز سے درود پڑھنے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میری بھی اور اجتماع میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب اجتماع میں آتے ہیں نا بلند آواز سے پڑھتے ہیں نا، چلو پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا کون سا اجتماع ہے، کون سی محفل ہے، کون سا درس ہے جو بلند آواز سے درود پاک نہیں پڑھایا جاتا۔ درود پاک کی برکتیں بھی ہیں، اچھی محفلوں اور اچھے اجتماع کی بھی برکت ہیں۔ اللہ آج ہمارا جو بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے اپنے دربار میں قبول فرما لے اور اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین، کہاں کب اور کیسے کام آتا ہے۔ آج میں آپ کو اتنا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید زندگی میں پہلی بار بہت سارے عاشقان رسول سنیں گے، اور درود پاک کی برکت سے کیا کیا مل سکتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک محب نے بیان فرمایا، اور یہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تحفہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں نے بغداد میں ایک غریب بال بچوں والا شخص تھا مگر غریب تھا، اس کے متعلق سنا کہ وہ بڑا عبادت گزار بھی تھا مگر بڑا صابر بھی تھا۔ ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی بچوں کو بلایا، واٹ از دا ریزن، کیا وجہ؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے بچے نیند سے اٹھ گئے ہیں اور یہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ اچھا اب ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ واقعہ پیش آئے تو شکوہ، شکایت، کمپلین ہے، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، اور لوگوں کے آگے بعض اوقات ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا کمال کا بندہ ہے، کہتا چلو کھانا نہیں ہے نا، نیند نہیں آ رہی، ایسا کرتے ہیں سب مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں تو کیا ہوا، آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے بگڑے کام سنوار دے۔ یقین تھا نا، بلیف تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اس کے پاس آئی کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، آؤ نبی پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، یاد تو کرو نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پکارے تو صحیح نا نبی پاک کو۔ اب سب گھر والے مل کر، بیوی بچے سب مل کر درود پاک پڑھنے لگے۔ اب کیا ہوا، درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آقا دیدار میں ایک خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کل صبح سویرے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، فلاں مجوسی کے گھر جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، مانگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیرے نام پر یہ فرمان ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے میری مدد کر۔ وہ بندہ صبح اٹھا، پہلے تو بڑا فریش کہ پیارے آقا کا دیدار ہو گیا ہے، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا ہے، مگر پھر سوچنے لگا کہ نبی پاک مجھے کسی مجوسی، کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر پہ مجھے کیوں بھیج سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کنفیوز۔ دوبارہ سو گیا، دوبارہ سویا، خواب میں پھر پیارے آقا تشریف لائے۔
فرماتے جاؤ اس کے پاس، اسے کہو تمہارے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے میری مدد کر، میرا سلام بھی دینا اسے۔ دوسری بار پیارے آقا کا دیدار ہو گیا کہ اب تو جانا پڑے گا۔ اچھا وہ مجوسی جو تھا آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تھا بڑا مشہور آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار آدمی تھا، ون آف دا رچ پرسنالٹی آف دیٹ سٹی، اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ یہ شخص، عبادت گزار شخص، درود پاک پڑھنے والا، وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے، کاروباری لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا گھر تھا اس کا۔ یہ وہاں جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے بتائیے۔ کہتے نہیں مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اکیلے میں آ جائے۔ اکیلے میں بیٹھے، ہاں میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اسلام بھی نہیں قبول کیا، میں تو ان کا پیغام بھی نہیں مانتا، میں تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، آپ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ مجھے تو یہ 2 بار میرے آقا خواب میں آئے ہیں، تمہارا ہی نام بتایا ہے، تمہیں ہی سلام کا کہا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ مجھے تو دعا بھی نہیں پتہ کون سی ہے۔ چلو پھر اندر آ جاؤ۔ اس مجوسی نے ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے میں جا کر کہتا ہے اب میرا ہاتھ پکڑو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جتنے لوگ تھے نا، جو کاروباری لوگ آئے تھے، کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے تم سب کے اوپر پیسے نکلتے ہیں، جو آج کلمہ پڑھے گا سارے پیسے معاف، جو کلمہ نہیں پڑھتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا تعلق ختم۔ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان کے سارے قرضے معاف ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس نے پیسے دے دیے۔ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بلایا۔ اچھا مجوسی مذہب میں بیٹے یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اس کے گھر میں کچھ دنوں پہلے ہی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو بلایا، کہا دیکھو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، تمہیں مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا بھی رشتہ ختم۔ باپ بیٹے اور بیٹا کہتے ہیں ابا جان ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہم بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ فوراً دونوں کے درمیان جدائی کر دی، کیونکہ اسلام میں تو بھائی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ وہ بندہ کہتے ہیں رکو تو صحیح، ساری کلمہ پڑھی جا رہے ہو، میرے کو تو بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ نہ کوئی مجھے دعا کا بتا رہے ہو، نہ مجھے کوئی پیغام کا سمجھا رہے ہو، مجھے تو نبی پاک نے بھیجا، ابھی میری بات پوری ہوئی نہیں آپ ساری کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتا اب بتاتا ہوں دعا کیا تھی۔ وہ مجوسی کہتا ہے اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی بہن کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی میرے گھر میں ہوئی، پورے شہر کو میں نے دعوت دی، بہت بڑا کھانا کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے، سارے مہمان چلے گئے، تو میں جب تھک ہار کے گھر پہ سویا تو میرے برابر میں کچھ مسلمان پڑوسی رہتے ہیں۔ مجھے ان کے گھر سے آواز آئی، ان کی بچیوں کی، اور بچیاں اپنی ماں کو کہتی کہ ماں، امی جان، ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، سارے شہر کو کھانے پہ بلایا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، ہم پڑوسیوں کو یاد بھی نہ رکھا۔ جب کہتا ہے میں نے یہ سنا نا میں بے قرار ہو گیا، اپنے ملازمین کو بلایا، پوچھا بتاؤ برابر گھر میں کتنے لوگ رہتے؟ کہا ایک ماں ہے 3 بیٹیاں ہیں۔ کہتے میں نے اچھا کھانا پیک کروایا، 4 جوڑے بھی نکالے اور بھی ساز و سامان لیا، اپنے ملازمین کو کہا جاؤ جا کر دے گا۔ جیسے ہی کھانا پہنچا تو پھر میں کان لگا کر سننے لگا۔ بچیاں کہتی ہیں، اماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو پڑوسی نے کھانا بھیج دیا ہے، کھانا کھا لو۔ تو بچیاں کہتی ہیں ماں جی ہم کیسے کھا لیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، میرے ساتھ بھلا کیا ہے، اسے نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس نے سرکار کی آل کے ساتھ بھلائی کی ہے بروز قیامت، یا رب العالمین اس کے ساتھ تو بھی بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں کرتے رہے، اور یہ جو مجوسی تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا سنتا رہا، ماں دعا پر آمین کہتی رہی، بچیاں دعائیں کرتی رہیں، میں سوچنے لگا کہ یہ دعا میرے حق میں کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج تم اپنے نبی کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے مجھے سلام بھیجا، میں نے ان کی آل کی خدمت کی، انہوں نے فرمایا دعا قبول ہو گئی، میں سمجھ گیا میرا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے آج ایمان قبول کیا، میرے بچوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ کہتے میں نے بچوں کے نام پر آدھی جائیداد کر دی تھی، آدھی اپنے پاس رکھی تھی، آج میں تم کو اپنی آدھی جائیداد سونپتا ہوں، جاؤ یہ سب اللہ کے لیے تمہارے حوالے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک واقعہ ہے، سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔
اس ایک واقعے میں اتنی باتیں ہیں کہ اگر آج میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔